الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا عنوان، جیسے ہم نے پچھلی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے، آج ہم اسی کو فردر جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ اس موضوع پر ہم جتنی بھی بات کریں وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو لاسٹ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، بیٹیاں آگے جاتی ہیں، اگر ہم ان کی اچھے سے تربیت کریں گے تو وہ اپنے اچھے اخلاق کا، اپنے بردباری کا، اپنی صبر کا مظاہرہ جا کے اپنے سسرال میں کر سکتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی اچھے والدین ہوتے ہیں، جتنے بھی والدین ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور وہ نرم دل ہی ہوتے ہیں اور وہ محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں، لیکن محبت کا اور نرم دلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز نہ سکھائیں۔ بے شک جتنی مرضی ان پڑھ ماں بھی ہو نا، تو اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہی ہوتا ہے، پر وہ اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ سما دیتا ہے، جس کو وہ ماں بنا دیتا ہے، کہ اس کو اپنی بیٹی کی حفاظت کی فکر وہ خود ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت بھی ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر جس جگہ پر زیادہ ایمفسائز میں کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ڈیلی روٹین میں اور ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ جو بچیاں ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ ہر گھر کا یہ پرابلم ہے، بہن بھائیوں میں یہ خاص مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز اگر ایک بات ہم اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس کا فوراً سے پہلے تو اب آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اس کا دماغ اس قدر کمپیوٹر بن چکا ہوا ہے کہ وہ آرگیومنٹس بہت کرتی ہے، اس کے پاس کویسچننگ بہت ہوتی ہے۔ ایک پہلا زمانہ ہوتا تھا جب پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے، وہ بھولے بھالے اور معصوم ہوتے تھے، جن کو ماں باپ جو بات جیسے کر دیتے تھے وہ ان کی انگلی پکڑ کے انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی زندگی گزار دیتے تھے۔ اور کافی حد تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانے زمانے کی خواتین ہیں نا، ان کا ان کی جو میرڈ لائف کی سکسیسفل ریشو ہے، وہ آج کے دور کی جو جنریشن ہے، جو میرڈ لائف جن کی ہو رہی ہے، ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں اپنے پیرنٹس کے آگے آرگیومنٹس نہیں کیے ہوتے، وہ زیادہ کویسچن مارک نہیں کھڑا کرتے تھے ہر کسی چیز میں، وہ کمپٹیشن نہیں ڈالتے تھے اپنے گھروں میں کہ اچھا میرا بھائی یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، اگر وہ گھر سے باہر جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتی ہوں۔ تو بیسیکلی تو ہمیں یہ سکھانا ہے اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پر کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ گھر کی چار دیواری کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ پردے میں ایٹ لیسٹ نہیں رہ سکتی یا پردہ وہ نہیں کر سکتی، وہ گھر کی چار دیواری سے باہر جاتی ہے، تو اس حد تک جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب ایک چیز میں ہم اپنے بچے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، اس کی لیمٹس اس کو ہائی لائٹ کر کے نہیں بتاتے کہ بیٹا آپ کی لیمٹس کیا ہیں، بیٹی ہونے کے ایز اے بیٹی ہونے کے ناطے آپ کی حدود کیا ہیں، اور ایز اے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کی حدود کیا ہیں، تو اس طرح جو ہے نا ایک مکسچر ہو جاتا ہے دونوں بچوں میں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو بھی کام بیٹے کو چھوڑ دیں آپ، یہ مرد کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ، مرد اور عورت کی بات کریں، کیونکہ بیٹی ہی کل جا کے ماں بنے گی، بیٹا کل کو جا کے باپ بھی بنے گا، شوہر بھی بنے گا، کسی کا بیٹا بھی بن جائے گا۔ انہوں نے ہی معاشرے کو تخلیق کرنا ہے، تو اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ آج میری بیٹی کل کی ماں ہے، آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، تو وہ ایک اچھی ماں کیسے بنے گی، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر پائے گی جب وہ خود ہی کچھ نہیں جان پائے گی
کہ میں نے خود کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس میں خود صبر و تحمل نہیں ہوگا، عاجزی انکساری نہیں ہوگی، برداشت اس میں نہیں پائی جائے گی، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، تو وہ آگے آنے والی جو جنریشن ہے اس کو کیسے سکھائے گی؟ اب اس کنفلکشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں شروع سے، آغاز سے ہی، جب ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں سٹارٹ میں ہی یہ سوال کرتی ہیں، اس کو وہیں پہ ہمیں شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سکھی آباد رہیں اور خوش رہیں اور پرسکون زندگی گزاریں، اور ان کی وجہ سے آپ کی زندگیاں سکون میں رہیں، آپ ان کی وجہ سے بدسکونی کا شکار نہ ہوں، یا آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں میری بیٹی وہاں پہ کیسی ہوگی، یا اس کے ساتھ کیسا بیہیو ہو رہا ہوگا، یا کیسا چل رہا ہوگا اس کے ساتھ سسٹم، ایسا کچھ نہ ہو آپ کے ساتھ۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے بہتر فیوچر کے لیے۔ تو اپنی بیٹی کو یہ چیز بتائیں، اس کو زندگی کی حقیقت، جو تلخ حقیقت ہے کہ ایک بیٹی جو ہے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو کتنے کام ایٹ اے ٹائم کرنے ہی پڑتے ہیں، اس کو خود کو بھی دیکھنا ہے، اس کو جب وہ آگے جائے گی اس کو اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے، پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کی فیملیز کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ پاکستانی کلچر ہے ایسا، جس میں ان رسوم و رواج اور ان چیزوں کا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے، اور ہر گھرانے میں ہی یہ چیز ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہوتا ہی ہے۔ اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بیاہ کے بھیجیں اور جاتے ہی اسے یہ کہیں کہ وہ سیپریٹ ایک گھر لے لے اور سکون سے زندگی گزارے، اس طرح تو کہیں بھی پاسیبل نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے، وہ ایک اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے، پازیٹیوٹی سے اور صبر سے اور برداشت سے ہوگا، اور چیزوں کو لیٹ گو کرنے سے ہوگا، اور کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج کل جو ہماری عورتیں ہیں، ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہی ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں، وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز، ایک نیگیٹیوٹی شروع سے ہی پروان چڑھتی آ رہی ہے کہ اس چیز میں جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو میرا بھائی ہے اس کو پریفرنس ملتی ہے تو مجھے نہیں ملتی، کیونکہ یہ ایک سوچنے کا انداز ایسا بن گیا ہے۔ اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ اس کو ختم کرنا، اس کو بتانا کہ آپ کے لیے اچھائی بیٹا یہ ہے، اس لیے آپ کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی شاپ پر کوئی چیز لینے کے لیے جا رہا ہے اور آپ کو روکا جا رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مرد باہر کے کام کرنے کے لیے ہے اور عورت جو ہے وہ ہمیشہ گھرداری کے لیے ہوتی ہے، چاہے عورت کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، آخر کار گھر کے بچے اس نے ہی سنبھالنے ہیں، شوہر کی دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے، گھر کی کوکنگ اسی نے کرنی ہے۔ اگر ہم ملازمین رکھ بھی لیتے ہیں، آپ خود سوچیں، آپ کے گھروں میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، کتنا ملازمین جو ہیں وہ کتنی آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے شوہر کو اچھا کھانا کھلا دیں گی اور اچھے وہ صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں گی، کپڑے پریس کر کے دے دیں گی، یا وہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ان کا کام ہے؟ اگر یہ سارے کام ملازمین نے کرنے ہیں تو پھر ہم کس مرض کی دعائیں؟ تو میں تو آج یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں، اس میں ایسا صبر و تحمل پیدا کریں، ایسے اخلاق کا مظاہرہ وہ آپ کی بیٹی کرے، اس کے سامنے خود بھی کریں، اسے دین اسلام کے مطابق شروع سے ہی بتانا شروع کریں کہ بیٹا کیسے زندگی گزارنی ہے، تھوڑے پہ کیسے گزارا کرنا ہے، اور شکر گزاری کیسے کرنی ہے۔ بہت زیادہ چیزوں کی خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین جو ہیں، بہت سی عورتیں جو ہیں، وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ گھر، کپڑا، روٹی، مکان، جو بنیادی ضروریات ہے اس کو ملنے کے باوجود وہ بہتر سے بہترین کی خواہش میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، اور ان کی زندگی پھر بھی پرسکون نہیں ہے۔ زندگی میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اپنوں سے دور ہیں، تلخیاں ہیں۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم سب نے ایک دوڑ لگا لی ہے کہ ہم نے اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ جو جس کا مقام ہے ہم نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور ہم دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک چیز کسی دوسری کی چیز میں فٹ آ جائے؟ کبھی گاڑی کا ٹائر ٹرک کے ٹائر میں فٹ ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے؟
یا اگر ایسا پاسبل ہے تو پھر تو ہم ایک دوسرے کی جگہ میں خود بخود ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ کا اور یہ برابری کا جو ایک ہمارے معاشرے میں سسٹم جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی کر دی۔ اب معاشرہ ہم سارا تو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن ضرور ہمیں سب سے عزیز ہوتے ہیں، ہمارے لیے خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں یہ بچے۔ ان کو جو کچھ ہم سکھائیں گے وہ وہی فالو کریں گے۔ لیکن بچوں کی سیکھنے کی بھی کچھ ایج ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے ان کا۔ آپ 5، 6 یا 7 سال، 8 سال کے بچے کے سامنے جو کچھ آپ کریں گے وہ دیکھے گا، وہ سنے گا، جس ماحول میں وہ پروان چڑھے گا وہ اسی کو کاپی کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ 10 سال کی ایج جو ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کئی گنا زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ اس کو وہی چیزیں جو کہ اس کے بچپن میں جو اس کی گروتھ کی ایج تھی، جس ٹائم وہ بالکل پلین تھا، جب اس نے ابھی ہوش سنبھالا تھا، جب اسے دنیا کی ابھی سمجھ آنی شروع ہوئی تھی، اس وقت آپ نے اس کورے کاغذ پر جس سیاہی سے لکھ دیا وہی سیاہی کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ اب اس سیاہی کو مٹانا مشکل ہو جائے گا۔ تو خود سوچیں کہ اگر 8 سال 10 سال کے بعد بچے کی تربیت اتنی مشکل ہو جاتی ہے، تو جس بیٹی کو آپ نے شروع سے ہی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی، اس کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ڈالی ہوگی، صبح نماز پڑھنے کے لیے فورس نہیں کیا ہوگا، گھرداری نہیں سکھائی ہوگی، صبر کرنا نہیں سکھایا ہوگا، تھوڑے سے بخار میں، زکام میں، نزلے میں ڈٹ کر اس سے مقابلہ کر کے پھر بھی اپنے کام، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی نہیں سکھائی ہوں گی، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ 20 سال 22 سال کی عمر میں پہنچ جائے گی اور وہ اپنی شادی کی ایج میں چلی جائے گی، تب آپ اس کی شادی کے وقت، اس کو رخصتی کے وقت اگر یہ باتیں سمجھائیں گے کہ بیٹا وہاں پہ صبر سے رہنا، بیٹا ان گھر والوں کو اپنا گھر سمجھنا، اس کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھنا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، صبر سے کام لینا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو صبر کر لینا، مجھے بتائیں وہ کیسی ان چیزوں پر امپلیمنٹ کرے گی جب آپ نے پہلے سے ہی اس کی تربیت ایک ایسی نہیں کی ہوگی؟ کون سی ڈسک ہے، وہ کون سا کمپیوٹر ہے کہ جس میں آپ وہ ڈسک آن دا اسپاٹ ڈالیں گے تو وہ آگے جا کے وہی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ پروگرامنگ کے طور پہ آپ کو نکال کے باہر دکھانا شروع کر دے گا۔ تو برائے مہربانی میری تمام جو ہے وہ اپنی رسپیکٹڈ مدرس سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، یہ میرے لیے نہیں کریں گی آپ، یہ اس پورے سوشلزم کے لیے نہیں کریں گی آپ صرف خود کے لیے کریں گی، اپنے سکون کے لیے کریں گی، اپنی بیٹی کے لیے کریں گی، اس کے اچھے فیوچر کے لیے کریں گی، اس کے خوشی اور اس کے اطمینان اور سکون کے لیے کریں گی، اور اس کی ہستی بستی زندگی کے لیے کریں گی۔ اگر آپ یہ ایسا کریں تو یقین کریں کہ میرا ایک اللہ عز و جل بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ سنت کی پیروی کریں گے، اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں پر چلیں گے، جو کہ سنت نبوی ہے۔ اس پر چل کر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے نا، تو ہماری زندگی یقین مانے اتنی آسان ہو جائے گی نا، اور اتنی پرسکون ہو جائے گی، اور اس بچی کو بھی پتہ ہوگا، اور کیونکہ وہ آلریڈی ان سارے مراحل سے اپنے گھر سے گزری ہوگی، پھر وہ اتنے اچھے آداب اور اخلاق کا مظاہرہ اپنے نئی آنے والی زندگی میں کرے گی کہ وہ اس کو خود محسوس ہوگا کہ میری زندگی یہ کیا ہے، کہ جس میں سے جنت کی ہواؤں جیسی مہک بھی آتی ہے، اور پھر سارے رشتے خوبصورت بھی لگیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس موضوع سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ نیکسٹ جو موضوع ہوگا ہمارا وہ بیٹوں کے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں، تو ہم بیٹوں پر بھی ایک لمبی ڈسکشن ہماری ہوگی۔ اور میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے، اگر کوئی آپ کا کویسچن مارک ہو یا آپ کوئی اور مزید کچھ اچھے موضوع پر بات کرنا چاہیں یا سننا چاہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔